بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه آلهة لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ ابتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے. انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنے رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری میں سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام پر ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے.
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی تم ولی و مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے کی دہشت بڑھ جاتی، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کرے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ جائے تو بس سنساری کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ جو لوگ کہیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے تکی ہانپتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے پڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ عزیز ساتھیوں، یہ سورہ کہف کی چند آیتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اسی سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز بھی ہوا، سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں سے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور مکے کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور اس وقت نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ ہجرت حبشہ اس وقت واقع نہیں ہوئی تھی، سخت ترین حالات سے مسلمان دوچار تھے، آزمائشیں شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی عرصے بعد اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ وہ چاہے تو حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ تو ہجرت حبشہ سے پہلے یہ سورہ نازل ہوا۔ اس سورت کے نزول کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے زیر اثر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کے لیے چند سوالات آپ کے سامنے رکھے۔ اس میں سے ایک اصحاب کہف کا ہے، ایک خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ہے، اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ واقعات یہودیوں کی روایت میں، ان کی تاریخ میں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کسی نے سنے نہیں تھے۔ اب مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس اگر ان سوالوں کے جواب نہ ملے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا ایک نیا موقع مل جائے گا۔ یہ صورت آپ اس کے مضامین پہ سرسری نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں 4 بڑی آزمائشوں کا ذکر ہے اور 4 بڑے بڑے قصے ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں بھی قصے بیان کیے ہیں، پچھلے دور کے واقعات بیان کیے، تو اس کا مقصد محض قصہ کوئی نہیں ہے کہ آپ سن کے اشش کریں، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے۔ ایک خاص مقصد کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصے بیان کیے ہیں۔ 4 قسم کے آزمائشوں کا اس سورہ میں ذکر ہے۔ ایک تو ان نوجوانوں کے آزمائش جنہوں نے ایمان لایا تھا اور اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا اقتدار وقت کے سامنے۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا
کہ the most exalted jihad is to speak truth before the tyrant ruler. کہ بلند ترین جہاد باطل کے سامنے، ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اور اس جرم کا ارتکاب ان معصوم نوجوانوں نے کر دیا جو اپنے ایک رب پر ایمان لائے تھے، اس کا علاج انہوں نے اقتدار وقت کے سامنے کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کی جان پر بنائی تھی. یہ ایک بڑی آزمائش تھی کہ ان کو صبح سویرے تاکہ کسی میں تقسیم کا کوئی موقع ہی نہ آئے. اور جب وہ صبح گئے تو ان کا کھیت بھوس ہو چکا تھا، پوری طرح برباد ہو چکا. وہ لوگ ناکام ہوئے. ایک آزمائش حضرت موسیٰ کی تھی علم کے معاملے میں، جس میں حضرت موسیٰ علم کے ساتھ سرفراز ہوئے. اور ایک آزمائش ذوالقرنین کی تھی کہ جو بہت بڑا بادشاہ تھا، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی، لیکن وہ اللہ کے سامنے عاجز اور انکساری کے ساتھ رہا اور ایمان کے ساتھ رہا، عدل کے ساتھ رہا. 4 بڑی آزمائشوں کا ذکر ہے. اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، چند سالوں بعد، اور ان کے جاگ اٹھنے کے 350 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی. سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 600 سال کا فرق ہے. یہ واقعہ ترکی کے قریب ایک جگہ کا ہے جسے کہتے ہیں ایشیا کوچک کا مغربی ساحل. اس شہر کا نام تھا افسوس، بندرگاہی شہر تھا جہاں پہ پورٹ سٹی تھی اور وہ رومن امپائر کے انڈر میں تھی. روم ایک بڑی طاقت تھی اور وہاں کا حکمراں بت پرست تھا. اور یہ جو مقام ہے، جو شہر ہے، اس کا نام تھا افسوس. اس مقام پر جو بادشاہ تھا وہ یہودی بادشاہ تھا، لیکن وہ رومن امپائر کے زیر اثر تھا. بت پرستی، جادوگری، فالگیری، تعویذ گنڈوں کا زبردست زور اور کاروبار تھا جو کہ بڑی دوری تک پھیلا ہوا تھا. شام اور فلسطین تک اس کی شہرت تھی اور وہ کاروبار وہاں تک پھیلا تھا، اور اس میں یہودیوں کا بھی ایک بڑا حصہ تھا. ایسے حالات میں مسیح علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں جن لوگوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، وہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد کے بارے میں بحث ہے، لیکن بالآخر یہ مفسرین بھی اس بات پر متفق ہوئے کہ وہ 7 تھے اور 8واں کا کتا تھا. بادشاہ کا نام تھا اس وقت کے ڈیسیس بادشاہ تھا اس وقت کا، اور اس کے سامنے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو الٹیمیٹم دیا گیا، کیا تو تم اپنے آبائی مذہب میں، بت پرستی کے مذہب میں پلٹ آؤ، اس مذہب میں جو شہر کا مذہب ہے، یا پھر ہم تم کو صلیب پر چڑھا دیں گے، ہم تمہارا قتل کر دیں گے. ان نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا ایمان ابھی داؤ پر لگ گیا ہے اور سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہم اللہ سے پناہ طلب کریں اور اس شہر کو چھوڑ دیں. دیکھیں یہ ایک آزمائش ہے ایمان کو بچانے کی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے. جب سے دنیا شروع ہوئی تو قیامت تک اس پورے پیریڈ میں سب سے بڑی آزمائش کون سی ہوگی؟ سب سے بڑی آزمائش دجال کے فتنے کی آزمائش ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، بشمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سورہ کہف، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں یہ کہ اس سورت کی جو 10 آیتیں یاد کر لے یا روزانہ تلاوت کرے حدیثوں میں ہے تو دجالی فتنے سے بچ جائے گا. اور دجال ایسے پاورز کے ساتھ بھیجا جائے گا کہ لوگ اس کو خدا سمجھ لیں گے. اتنے پاورز ہوں گے، بہتے پانی کو روک دے گا، زمین کو خشک کر دے گا، زمین میں سبزہ زار اگا دے گا. جو اس کو مانیں گے، اس کو نوازے گا، وہ فلرش کریں گے، اور جو اس کا انکار کریں گے وہ ماریں گے. ایک بڑا فتنہ ہوگا، لیکن اس فتنے سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو سورہ کہف کی ہر جمعہ کو مکمل تلاوت کرتے ہیں، جو 10 آیتیں یاد کرتے ہیں، جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں. ایک صحابی جب ان آیتوں کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک روشنی آئی اور اس سے ان کی آیتیں چمکنے لگی.
اور جب رک جاتے تو روشنی رک جاتی، جب تلاوت کرتے روشنی پڑنے لگتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سکینت ہے، یہ سلامتی ہے، اور یہ اس وقت آتی ہے جب فرشتے آتے ہیں اور فرشتے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو جو شخص ہر جمعہ کو اس کی تلاوت کرتا ہے ایک نور اس کے ساتھ رہتا ہے، حدیثوں میں ہے، جو اگلے جمعہ تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جو اس کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے روزانہ، وہ کتنے دجال سے بچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ اگر دجال میرے رہتے آئے تو اس کا مقابلہ میں کروں گا، اور اگر میرے بعد آئے تو ہر مسلمان اس کی اپنی حفاظت کا ذمہ دار خود ہوگا، اس کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی فتنہ دجال سے۔ تو یہ فضیلت ہے ان آیتوں کی، اور یہ بڑی ایک آزمائش کے لیے ہم کو تیار کرتا ہے۔ اور جو ذہنی چیزیں جو اس میں بیان کی گئی، جو واقعات اس کے پیرا میں بڑی نصیحت ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کا دعویٰ کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے، چاہے حالات کیسے ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ غار اور کتے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پروردگار ہم کو اپنے رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تفکر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے نہ صرف ایمان لایا بلکہ اس آیت کے مصداق کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کیا اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ کردار انہوں نے پیش کیا۔ ایمان ایک ایسا نور ہے کہ اگر آپ کے دل میں ہو تو آپ کے سراؤنڈنگز کو منور کرے گا، اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ خود بھی اندھیرے میں رہیں گے۔ یہ ساری انسانیت تاریکی میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نور سے منور کیا اور ہمارے دلوں میں ایمان کا نور ڈالا، اور اس نور سے ہم کو دنیا کو منور کرنا ہے، راستہ دکھانا ہے، ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ۔ اسی کی انہوں نے کوشش کی تھی، اور اس کے رد عمل کے طور پہ ان کی جان پر بنائی، اور انہوں نے اللہ سے پناہ طلب کی، اور اللہ نے ان کو پناہ دی اور گہری نیند سلا دیا، اور پھر انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سی اپنی مدت قیام کا شمار ٹھیک سے کرتا ہے۔ اٹھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون کتنے وقت کے لیے سوئے، اس کا شمار ٹھیک سے کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ یہ اصل میں صرف قصے کا سنانا نہیں ہے، بلکہ مشرکین مکہ اور ان تمام لوگوں کو جو آخرت کے انکاری ہیں، جو یوم جزا کے قیامت کے انکاری کے مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ اٹھائے جانا ہے ہم کو، اور اللہ تعالیٰ کو حضور پیش ہو کر حساب دینا ہے اپنے اعمال کا، ان تمام انکار کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک رہنمائی ہے، ایک تنبیہ ہے کہ وعدہ اللہ کا سچا ہونا ہے۔ اور اس کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تم یہ خود سوال کر رہے ہو کہ واقعہ کیا ہے، تو تم تو اس کے قائل ہوں گے ہی کہ لوگ 7 سلیپرز کی ہسٹری رومن ہسٹری میں لکھی ہوئی ہے، روم میں گبن کی جو ہسٹری ہے اس میں 7 سلیپرز، اور یہ واقعہ یہودیوں میں اور اہل کتاب میں مشہور تھے۔ تو چونکہ تم یہ سوال کر رہے تو تم جانتے ہو، تو تم پھر انکار کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ جب وہ لوگ تمہاری تاریخ کے مطابق 300 سال سوئے اور اللہ نے ان کو جی اٹھایا، زندہ اٹھایا ویسے کہ ویسے، تو کیا اللہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ آخرت برپا کرے اور تمام مردوں کو جو ازل سے لے کر ابد تک مرے ان تمام کو زندہ اٹھائے اور اپنے سامنے پیش کرے اور ان کا حساب لے؟ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے تھے، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی۔ جب صدق دل سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جو بڑھتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ کوئی ڈورمنٹ چیز کا نام ایمان نہیں ہے، کوئی منجمد جمی ہوئی چیز کا ایمان نہیں ہے، نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک بہتا پانی کی طرح ہے، ایک متحرک چیز ہے، ایک زندہ شے ہے جو ہمارے اندر ہے۔
یا تو وہ پروان چلے گی، اگر آپ نے اس کی پرورش نہیں کی تو وہ نیچے آئے گی۔ ان آیتوں کے پہلے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا اس میں، اور اس کے اوپر کی چیزوں کے بارے میں کہا زینت لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ زمین پر جو کچھ ہے، جو کچھ سر و سامان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زینت کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے بنایا ہے، تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں کوئی کون اپنا عمل صحیح کرتا ہے۔ تو یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے، ایوم احسن عملا، کون صحیح عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، اس میں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے بنایا اور ہماری تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں رکھا، اسی سے اناج نکلتا ہے، اسی سے دھاتے، لکڑی، مکان کے لیے جو کچھ چیزیں لگتی ہیں ہر چیز سے نکلتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس خاکی جسم میں ایک چیز رکھی ہے، وہ ہے روح، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے آسمان سے اوپر سے، اور اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے زمین میں نہیں رکھی ہے، اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے، اور وہ قرآن مجید، وہ اس کے احکامات، نبیوں کی سنتیں، نبیوں کو بتایا گیا راستہ۔ اگر آپ کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور کھانے کو نہ دیا جائے تو آپ پریشان ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آپ کو جسم کی غذا نہیں مل رہی، آپ کو ضروریات کا سامان، پانی نہیں مل رہا، کپڑے نہیں مل رہے اس لیے، اور آپ اگر اپنے روح کو اس کی غذا نہیں دیں گے تو وہ بھی تڑپے گی، وہ بھی چلائے گی، اور اس کی آواز اسی کو سنائی دے گی جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کی روح چلائے گی۔ تو ہمارے اندر ایمان ہے، اصحاب کہف کے اندر ایمان تھا، اور انہوں نے اس کو غذا بخشی، اللہ نے اس کو ترقی بخشی اور ان کی حفاظت کی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اگر اس کو چھوڑ کر ہم کسی کو پکاریں گے تو گمراہی ہے، یہ تو اندھیرے والی بات ہے، یہ تو ضلالت والی بات ہے، یہ تو گمراہی والی بات ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا کو خدا ثابت کرنے کے، اس لیے کہ وہ کچھ رہنمائی نہیں دیتے تم کو، اور انہوں نے یہ کہا بھی نہیں دنیا کے کسی خدا نے کہ مجھے خدا مانو، میں خدا ہوں، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں بنایا، تم میری پرستش کرو۔ تو پھر کون سی وجہ ہے تم کو روکتی ہے ایک اللہ کی پرستش کرنے اور غیر اللہ کے انکار سے؟ دنیا کا کوئی خدا انسان کا بنایا ہوا یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میری پرستش کرو۔ اللہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن جو اقرار کرتے ہیں وہ چلتے بھی اس راستے پر قربانیاں پیش کرتے بھی ہیں۔ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ انہوں نے شہر کو چھوڑ دیا اور ایک ایسے مقام پر جہاں پر کوئی جاتا آتا نہیں تھا، ایک بڑی غار تھی، وہ اس میں داخل ہو گئے، اس کو انہوں نے پناہ لی۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ ان کے غار کا منہ شمال کی طرف تھا، دائیں طرف سے سورج نکلتا، بائیں طرف کے غروب ہو جاتا، اندر سورج کی روشنی نہیں آتی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی و مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے کی دہشت بڑھ جاتی۔ ایک شخص، حال ہی کا واقعہ ہے، ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا تھا اپنے کسی فلائٹ کا، اسے ایک نوجوان نے چلتے چلتے
लॉबी में एक कुरान दिया पॉकेट से और कहा कि मौका मिले तो आप इसको पढ़ लीजिए दावत के नुक्ते नज़र से। उस शख्स ने लेकर रख लिया अपने जेब में। वो खुद लिखता है कि मैंने रख लिया, ये सोचा कि ये चला जाएगा तो मौका मिलेगा तो मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूंगा। अब वो भूल गया इस बात को और उसके फ्लाइट का ऐलान हो जाके फ्लाइट में बैठ गया। जब बैठा अपनी सीट पर और ऐसी करवट बदली, जब पहलू बदला तो उसे कोई चीज़ मोटी वजनदार नजर आई। तो उसने अपनी जेब में देखा कि क्या है, तो उसे याद है कि वो कुरान है जिसे फेंकने का मौका नहीं मिला उसे। उसने खोला, उस कुरान का जो पन्ना खुला वो ये था जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। जब उसने ये पढ़ा और उस पर गौर किया तो अल्लाह ताला देखिए जो शख्स सलीमुल फितरत के साथ किसी जिद और हटदर्मी के बगैर इस कुरान के इस कलाम की तरफ आया तो अल्लाह ताला उस पर रहनुमाई करता है और उसे हिदायत देता है। तो वो शख्स उसने ये देखा, पढ़ा तो उसने गौर किया कि अरे यार ये तो बड़ा साइंटिफिक कलाम है। कहा कि एक शख्स को सोते हुए धूप की जरूरत नहीं पड़ती, अगर धूप मुसलसल पड़े और बरसों बरस पड़े तो उसकी चमड़ी तो पपड़ी हो जाएगी, पपड़ बन जाएगी, जल जाएगी। सूरज की शुआ पर पड़ती नहीं थी। दूसरे अगर एक ही करवट सोता रहे वो तो मिट्टी उसका जिस्म खा जाएगी, बेडसोर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने करवट दिलाता रहता था, उनकी जिस्म को तरोताजा रखा अल्लाह ताला ने। तीसरी चीज उसने कहा कि कुत्ता जो हाथ फैलाए बैठा था उसमें भी उसने लॉजिक बयान किया कि जब कुत्ता बैठता है तो उसका सीने का निचला हिस्सा जमीन पे टिका होता है और वहां से एक सिक्रीशन, एक मादा खारिज होता है जो उसको सड़ने से बचाता है और जब सोता है तो ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ती है। इन तमाम चीजों पर गौर करके वो शख्स उसने इस्लाम कबूल किया। ये कुरान मजीद के अंदर जितने साइंटिफिक उमूर है उसको आज तक इस दुनिया ने चैलेंज नहीं किया, चाहे वो ठंडा और खारा पानी का न मिलना हो, चाहे माँ के पेट में मुख्तलिफ मदारिज हो बच्चे के, कितने आप वो चीजें देख ले कुरान मजीद के, उसको अभी तक किसी ने ऐसा चैलेंज नहीं कि उसको गलत साबित किया। हर चीज तहकीक के बाद सही साबित हो रही है। तो चुनांचे असहाब कहफ वहां पर एक रिवायत के मतलब 200 साल, तारीखी रिवायत के मुताबिक और अफराद की रिवायत के मुताबिक जिन लोगों ने डिस्प्यूट किया 300 साल की, और एक जमाने में 200 साल के बाद वो उठे और उन्होंने अपने मुद्दत क़याम का शुमार करना चाहा। और जब वो बाहर गए और सदियां गुजर चुकी थी उनके बाद, और जब वो सिक्का लेकर पहुंचे तो जिस होटल पर पहुंचे तो उसने बोला ये कहाँ से लाए, तुम्हें कोई दफीना मिल गया है शायद, कहाँ से लाए बताओ। तो वो शख्स भागा, उसके पीछे सब लोग भागे और उनको पता चला कि ये वही लोग हैं जो कि साल पहले सो गए थे अपने ईमान को बचाने के लिए। तमाम लोग वहां जमा हुए और ये तय किया कि हम इसको यादगार बनाएंगे। लेकिन बाज लोगों के जिनके दिल में मर्ज था, मर्ज क्या था, वो लोग वैसे ही तस्लीस के वहां पर हुकूमत ईसा अलैहिस्सलाम की आ चुकी थी, मसीहत आ चुकी थी वहां पर, लेकिन इस्लाम नहीं था, ईसाइयत आ चुकी थी, ट्रिनिटी आ चुकी थी। लोगों ने उनको बड़ी कदर के लिहाज से देखा और कुछ लोगों ने कहा वहां पे हम लोग एक मॉन्यूमेंट बना देते, लेकिन बास लोगों ने उसको बुत परस्ती का एक जरिया बना दिया और उस पर मस्जिद तामीर कर दी। तो ये वाकया कुरान मजीद में बात है। इससे जो चीजें हमको मिलती है सबक लेने की चीजें वो ये है कि आखिरत पर हक है। ये यकीनी है, तमाम अंबिया ने इसके बारे में लोगों को बताया, आगाह किया, खबरदार किया और ये आने वाली चीज है, चाहे तुम इसका इनकार करो। दूसरी चीज है कि खासतौर से नौजवानों से और अहले ईमान से खिताब है कि हालात कैसे क्यों न हो, कितने ही मुखालिफ हालात क्यों न हो, तुमको अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और हक के का साथ देना चाहिए और हक पर चलना चाहिए और बातिल के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। तीसरी चीज ये है उन लोगों से कि जिस चीज से अपने आप को रोशन करना था, अपनी बसीरत का सुरमा जिसको बनाना था, वही चीज उनकी गुमराही का सबब बनी और वही चीज उससे लोग को हिदायत नहीं हासिल कर सके। ये मुशरिकीन और वो तमाम काफिर उस वक्त के भी और आज के भी काफिर, ये एक हिदायत का चश्मा है, मंबा नूर है, इससे हम सबको हिदायत हासिल करनी चाहिए।
اور دنیا کے اسباب اور وسائل سے زیادہ ہم کو جس چیز پر بھروسہ کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ ساری دنیا فانی ہے، یہ سارے وسائل دھوکہ دے جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات باقی رہنی ہے اور وہ آپ کا ساتھ دے گی اور وہ آپ کو ہر حالات میں، ہر فتنے سے اور ہر آزمائش سے اور ہر امتحان سے بچائے گی اگر تم نے اس قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی میں گزارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔